اور ڈسکشن کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ یوم تکریم شہداء کیا ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ہی سلسلہ ہے بریگیڈیئر صاحب؟ بالکل. دیکھیں سب سے بڑی بات تعالیٰ یہ ہے کہ وی مسٹ نو کہ شہداء اور غازی ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے, اور یہ پاکستان آرمی میں بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ اٹ از اے مورال افیکٹنگ تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ اس سے ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں, ہمارے سپاہی ہوتے ہیں, ہماری فورسز ہوتی ہیں, ان کے مورال پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو کتنا خیال کیا جاتا ہے, اس کی لواحقین کا کتنا خیال کیا جاتا ہے, ان کو ہر لمحے یاد کیا جاتا ہے, اس سے ایک آپ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں, اور پھر وہ جو ہمارے ٹروپس ہوتے ہیں وہ فیل کے جی اتنا زیادہ ہمارا خیال کیا جاتا ہے. تو ویسے بھی ہماری فوج میں جذبہ ایمانی اور شہادت کا جذبہ بہت زیادہ ہے. ایک ایگزامپل انڈین نیوز پہ چل رہی تھی, یہ وہ جرنلسٹ بات کر رہے تھے جی پاکستان آرمی سے ہم نہیں جیت سکتے, کیونکہ ہمیں انڈین کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے محبت جو ڈر لگتا ہے, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ شہادت چاہتی ہے, دے وانٹ ٹو ڈائی. تو اس لیے یہ اس قوم کا خاص پاکستانیوں کا, مسلمانوں کا تو ہے ہی, لیکن پاکستان آرمی میں honestly I've served here, we always prayed کہ ہمیں شہادت ملے اور ہم کوئی ایسا کام کرے جس کو ہماری آرمی اور ہماری قوم یاد رکھ سکے. تو اس لیے ہمیشہ کے لیے ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں. ان کا ہر سال جب شہداء ڈے ہوتا ہے ہم اس کو مناتے ہیں, رجمنٹ میں تمام فیملیز کو بلاتے ہیں, ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں, ان کے جو شہداء کے نام لے کے ان کو بتایا جاتی ہے کیا کارکردگی ہے, اور پھر قوم کو بڑا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ نے خود بھی ظاہر آرمی میں سرو کیا ہے, تھوڑا سا ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ لنکڈ رہے ہیں, یا ان کے جذبات, ان کی فیلنگ, ان کے سینٹیمنٹ سے زیادہ واقف ہوں گے, تو آپ کس طرح بتائیں گے کہ وہ جذبہ, یہ جو شہادت کا جذبہ ہے, یہ کس طرح ان میں سرشار اس سے وہ ہوتے ہیں, اور اہل خانہ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ. دیکھیں جب خاص طور پہ اسی لیے ہم ہر سال یوم شہداء ڈے منایا جاتا ہے اپنے ریجمنٹس کے اندر, جب وہاں ان کو بلاتے ہیں تو ایک نیا آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, اور پھر وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ اون کرتی ہے ہماری آرمی, اون کرتی ہے قوم, اون کرتی ہے. شہداء کے بارے میں ہمیشہ اچھے طور میں بات کی جاتی ہے, ان کی یادگار بنائی جاتی ہے, اور اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس وقت سب کے بتایا جاتا ہے, تو وہ ہمارے ٹروپس کے لیے بڑا مورل افیکٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک فیملی ہے, کس طریقے سے خیال کیا جا رہا ہے, ان سے بات کی جا رہی ہے, ان کے بارے میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ اس وقت ٹائم فیکٹر ہوتا ہے, بہت زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور یہ شہداء یقین کریں, یہ شہداء کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں, آج پاکستان میں ہم آزادی سے پھرتے ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یقین کریں جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوتی ہے وہاں دشمن کی فوج ہوتی ہے. آپ کے سامنے عراق کی مثال ہے, لیبیا کی مثال ہے, سیریا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پر فوج اور عوام میں ایک ٹرسٹ نہیں تھا, فوج کمزور تھی. تو دیکھیں وہاں پر آ کے انہوں نے کیسے قبضے کیے, آئل ڈرل کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بالکل اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں, محکوم بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے شہداء کو, ان کے لواحقین کو, اور خاص طور پہ آج کے حالات کے اندر اور زیادہ خیال رکھیں, تاکہ ٹروپ دیکھیں, ٹروپ جو برف پوش پہاڑیوں پہ سیاچن پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹروپس لائن آف کنٹرول میں کشمیر کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, ویسٹرن بارڈر پہ بیٹھے ہیں, روزانہ شہادت دے رہے ہیں. کتنا ان کے مورال پہ افیکٹ پڑتا ہے جب ان کے بارے میں کوئی بات کی ہو یا ان کی یادگاروں میں حملے کیے جائے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ویری ڈیلیکیٹ. رائٹ سر, آپ نے کچھ ورڈز یوز کیے ابھی, آج کے حالات میں. کیا آپ نے اپنی لائف میں ایسے حالات پہلے دیکھے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ Tala, I could never imagine. It was a terrifying day. Let me tell you very frankly. I could never imagine کہ I will see this date. اور اس میں عمران خان صاحب نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا, جو نیریٹو یہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ وہ لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں میر جعفر, میر صادق, پھر اینیمل ہوتے ہیں, ایلیمنٹل ہوتے ہیں, پھر جنرل باجوہ کوٹسائی, پھر ایک ISI کے 2 اسٹار میجر جنرل جو ڈیکوریٹڈ سولجر, پروفیشنل سولجر, میں پرسنلی جانتا ہوں, ان کے بارے میں بات. پھر الٹیمیٹلی چیف آرمی اسٹاف. تو جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا, وہ اس کی کلمینیشن انہوں نے 9th میں کی ہے.
لوگوں کے ینگ بچیوں کے مائنڈز آپ نے برین واش کر دیا، ان کے مائنڈز کو پولیوٹ کر دیا، ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ فوج کیا کرتی ہے. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس طریقے سے. اور پھر کیپٹن کرنل شیر، I have commanded 12 NRGs یونٹس میں وہ شہید ہوا ہے. What a unit اور what a young officer he was. You can't imagine کتنا نڈر دلیر. He was a really loyal. اور وہاں پر جب وہ لڑا تھا کارگل میں تو انڈین کمانڈر بریگیڈ کمانڈر پیچھے بیٹ پٹی اشارے کرتے تھے مارو اس کو مارو. اینڈ دا جینٹلمین واز ناٹ افریڈ، اوپنلی لگا ہوا انڈین کو مارنے کے لیے. اینڈ جب شہید ہوا ہے تو یقین کر کمانڈر نے ان کی پاکٹ میں ڈالا کہ ہم ہائیلی امپریسڈ کہ یہ ایک نڈر اور دلیر آفسر ہے. اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ہائیسٹ پاکستان میں گیلنٹری ایوارڈ دینا چاہیے. امیجن کریں اس آفسر کی یادگار کو آپ ڈسگریڈ کریں. یا آپ ایم اے عالم جس کو دنیا کی ایئر اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ پروفیشنلزم اس کا کہ کیسے اس نے 1 منٹ میں 5 دشمن کے جہاز بنائے. اٹ از اے میریکل. تو اس وہاں پر آپ اس طرح کی بات کریں. اٹ واز ریئلی. اور ٹروپس کے مورال کو کیا افیکٹ ہوا ہوگا، ان فیملیز کو کیا فیل ہوا ہوگا، ان شہیدوں کی لواحقین کو کیا فیل ہوگا. These are things, that's why we are celebrating شہداء، تاکہ لوگوں سے ان لواحقین سے شہداء سے ہم یکجہتی کریں اور اپنے ٹرپ سے یکجہتی کریں. یہی میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں ایک عام پاکستانی کو آنے والے روز 25 مئی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یوم تکریم شہداء پہ کس طرح دن گزارنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ریجمنٹس میں اور ایون باقی کالجز میں ان میں سیمینار ہونے چاہیے. بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ نشان حیدر اور ستارہ جرأت لوگوں نے لیے ہیں، کتنا ڈیرنگ ایکشن کیے، کتنے میگر ریسورسز میں کم سے کم ٹروپس کے ساتھ ہم نے دشمن کے عزائم کو ڈینائی کیا ہے. اس کے بعد ان کے مزاروں پہ جا کے دیکھنا چاہیے، وہاں پر فاتح کرنی چاہیے، عزم کا اظہار کرنا چاہیے کہ وی آر ریئلی ریممبر یور سیکریفائسز بیکاز ٹوڈے وی آر آزاد فری نیشن ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. ورنہ یاد رکھیں جس دن انڈیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، they will not take a minute to attack Pakistan. They have not accepted you. اور پھر یہ ابھی جو بی جے پی ہے اس کا تو ایجنڈا سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. 4-5 کا ٹولہ جو ہے یہ دہشت گردوں کا، یہ نریندر مودی، اجیت ڈوال، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور یہ تو پورا کھنڈ بھارت لے کے آر ایس کے وہ نظریے کو چل رہے ہیں. They don't want any minority in India. کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں. تو you have to be strong. اور یاد رکھیں کہ پاکستان آرمی کا اور عوام کا رشتہ یہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. Now this is the strength to draw from people of Pakistan. You fight as a nation. اور دوسرا بریگیڈیئر صاحب یہ چیز جیسے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں جو ہوا ہے. آپ نے جو ٹائمنگ کی بھی بات کی ہے، آگے چل کر کبھی اس طرح کو کوئی واقعہ پیش نہ آئے. میرے خیال میں اپولوجائز بھی کرنا چاہیے جو شرپسند عناصر نے یہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس پر پراپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے. بالکل. ایک تو یہ اس کے اوپر پراپر ایکشن بھی ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن کارروائی ملٹری کورٹس ان کے خلاف ہونی چاہیے جو پلانرز ہیں، ایگزیکیوٹر ہیں، جنہوں نے ڈیلیبریٹ لوگوں کو اشتعال دلایا. بچے بچیاں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اور ان کو اشتعال دلایا گیا، میرے خیال میں اس کو وی ہیو ٹو گیٹ اے ویری لینئنٹ. اس لیے کہ وہ آپ سوچیں کہ ان کا کیریئرز ہیں. وہ بچیاں جو ابھی جن کے مائنر چھوٹے بچے ہیں وہ اریسٹ ہوئی ہیں. پھر نہ پی ٹی آئی ان کے لیے ابھی کوئی لیگل ٹیم فارم کر رہی ہے. آپ کی لیگل ٹیم تھی، آپ ان کو ڈیٹیل کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. میرے خیال میں پیرنٹ سے ایفیڈیوٹ لینے چاہیے ان کے بارے میں کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، تاکہ ان کو وارننگ دے کے ایفیڈیوٹ دے کے پیرنٹ سے گارنٹی لے کے ان کو چھوڑا جائے. اور ساتھ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں کہ مضبوط فوج اینڈ بیٹل ہارڈنڈ آرمی is a symbol of strong federation of Pakistan. فوج مضبوط، پاکستان مضبوط. It's acting as a gel between all the provinces. That we must remember. And that is what today we should یہ ایک ہمیں عہد تجدید کرنا چاہیے. ٹوڈے آج ہمیں یہ ایک ساتھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے بریگیڈیئر صاحب، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور سر میرے اوپینین ویسے کافی ساری ہمیں اور بھی کانٹینٹ کریئٹر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شہیدوں نے کیسے کون سے پوائنٹس پہ کس طرح اپنی جان دی ہے
ہماری خاطر، پاکستان کی خاطر، ملک و قوم کی خاطر، لیکن سیڈلی ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار انہیں یاد دلانا پڑتا ہے. اسی لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شہیدوں کی قربانیوں کو نہ بھولیے. قرآن میں اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. یقیناً شہید کا جو مقام ہے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. اب ایک اور ایسے شہید کا ہم ذکر کریں گے جس نے پاکستان کی خاطر، آپ کی خاطر، میری خاطر اپنی جان قربان کی. بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. صحافت کے خلاف ظلم جاری، بول کے 3 فیملی ممبرز اغوا. 4 روز پہلے بول کے فائننس مینیجر محمد مالک کی رہائش گاہ کی بجلی بند کر کے حملہ کیا گیا. گھر والوں کو ہراساں کر کے محمد مالک کو اغوا کر لیا گیا. ٹھیک اسی وقت بول پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیڈ عدیل زبیری کی رہائش گاہ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور عدیل زبیری کو اغوا کر لیا گیا. بول نے پولیس اور FIA سے متعدد بار رابطہ کیا جس کے ثبوت بول کے پاس موجود ہیں. 40 سے زائد روز گزر جانے کے باوجود تاحال بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ اتا پتا نہیں. آکاش کی والدہ شدت غم سے نڈھال ہیں. کو چیئرمین بول نیوز شعیب احمد شیخ کا گھر عدالتی احکامات کے باوجود گرا دیا گیا. رات گئے بول ہیڈ آفس کراچی پر پولیس نے غیر قانونی طور پر چھاپا مارا. صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، گارڈز کو گولی مارنے کی دھمکی دی. شعیب احمد شیخ کی رہائش گاہ پر بھی پولیس نے غیر قانونی چھاپا مارا. پولیس کو واضح جواب دیا گیا کہ شعیب احمد شیخ رہائش گاہ میں موجود نہیں ہے. پولیس وارنٹ گرفتاری دکھائے تو شعیب شیخ خود رہائش گاہ کر گرفتاری دے دیں گے. بول کی عوام سے اس مشکل وقت میں دعاؤں کی اپیل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.